خواتین و حضرات، 14th KLF میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا سیشن ہے لسانیات اور لغت کی صورتحال کے حوالے سے، تو اس میں ہم اپنے معزز مقررین سے استدعا کریں گے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب۔ السلام علیکم۔ نہیں، آپ یہاں اور اب التماس ہے بی بی امینہ صاحبہ سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر بی بی امینہ جی۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو اب شروع کریں ہم پروگرام کو، ہے جی بالکل۔ خواتین و حضرات، لغت ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کتاب جس دن پریس جاتی ہے اسی دن پرانی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ زبان کی مثال ایک بہتے ہوئے دریا کی سی ہے جس میں مسلسل موجیں اٹھتی رہتی ہیں، نئے الفاظ داخل ہوتے رہتے ہیں، اور لغت چونکہ مشین پر منجمد حالت میں ہوتی ہے اس لیے وہ نئے الفاظ اس میں داخل نہیں ہو پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ پریس میں موجود لغت ایک پرانی کتاب میں روز بروز تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن لغت کا کام کرنے والے لوگ اپنا کام جاری رکھتے ہیں اور اس کام کو اگلی لغت کی اشاعت تک اپنے ہاں اس صورت میں رکھتے ہیں کہ جب وہ کام اس لغت کا حصہ بنتا ہے تو صرف زبان کے نئے الفاظ ہی ہمارے سامنے نہیں آتے، بلکہ اس معاشرے کے سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی مختلف حالتیں بھی ہمارے سامنے ان نئے الفاظ کے ذریعے آنے لگتی ہیں۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب ہی سے کرتے ہیں تاکہ ہماری گفتگو کا ایک پیراڈائم سیٹ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت ہمارے ہاں سب سے پہلے جو لسانیات کی صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ جناب، آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب بہت خوشکن نہیں ہوگا آپ کے لیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جن جدید علوم سے غفلت برتی گئی ہے اور جو فوائد اس کے حاصل ہونے چاہیے تھے یا حاصل کیے جانے چاہیے تھے ان فوائد سے بھی ہم محروم ہیں۔ ایسے ہی علوم میں لسانیات بھی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نصاب بنتے ہیں اور ادبیات کے نصاب بھی ہوتے ہیں اور لسانیات کے بھی نصاب ہوتے ہیں، لیکن بظاہر زبان کے، لیکن اس میں لسانیات کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی کہ جو اس کا تقاضا ہے۔ چنانچہ یہ بھی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں سن 60 کی دہائی تک لسانیات کا لفظ بھی متعارف نہیں تھا ہمارے علمی اداروں میں بھی، تعلیمی اداروں میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے لسانیات کا پہلا شعبہ کراچی یونیورسٹی میں قائم ہوا تھا، اور وہ بھی اس وجہ سے قائم ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر ابواللہ صدیقی سربراہ تھے ہمارے شعبے کے، اور وہ کیلیفورنیا سے فارغ التحصیل ہو کر آئے تھے، اور ان کی دلچسپی کا موضوع بھی تھا یہ بھی تھا، اور انہوں نے کام بھی کافی کیے۔ سب سے بڑا کام تو ان کا یہی تھا کہ شعبے کا قیام، جی، چنانچہ شعبے کا قیام بھی ان کی کوششوں سے ہوا، اس کا نصاب بھی انہوں نے بنایا اور اس کا آغاز بھی کیا، اور چند سال تک جب تک کہ وہ بااثر رہے اور اقتدار ان کے پاس رہا شعبے کا بھی، اور وہ ڈین بھی تھے فیکلٹی کے، اس لیے جو کچھ بھی کرنا چاہتے تھے وہ کر سکے، لیکن پھر بھی ایسی نسل پیدا نہ کر سکے کہ جو اس شعبے کو آگے چلا سکتی۔ اور پھر بدقسمتی یہ بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ بعد میں ان کے جو حضرات صاحب اقتدار رہے شعبے کے لیے، یہ جو فیصلے کر سکتے تھے،
ان میں وہ ذوق و شوق نہیں تھا کہ جو لسانیات کے لیے ضروری تھا. چنانچہ یہ شعبہ ایک لحاظ سے سسکتا رہا 1 2 3 4 سال، اور پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب ایسی شخصیت سربراہ بنی شعبے کی کہ جس کو لسانیات سے کوئی دلچسپی نہیں. چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ شعبہ بند کیا جاتا ہے. یہ بدقسمتی ہماری. دوسری یونیورسٹیوں میں جزوی طور پر نصاب میں لسانیات تو شامل رہی موضوعات کی حد تک، لیکن پھر بھی جو باقاعدگی، جو نظم و ضبط اس کو ملنا چاہیے تھا شعبے کو، وہ نہیں مل سکا. اس لیے مجھے علم نہیں کہ اگر حال میں کہیں کسی یونیورسٹی میں لسانیات کا شعبہ قائم ہوا ہو، تو میرے علم میں بہرحال نہیں ہے، افسوس. اور اگر ایسا ہوا ہو تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ اگر وہاں لسانیات کی تعلیم دی جا رہی ہو اور اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے. تو یہ آپ کے اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے ہاں اس شعبے کو وہ اہمیت ہی نہیں دی گئی. اچھا، آج ہم کلونیلزم کے بعد ایک پوسٹ کلونیل ایج میں زندہ ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں، ہم کلونیل ایج نہیں ہیں بلکہ نیو کلونیل ایج. تو نیو کلونیلزم کے اس زمانے کا کوئی تعلق بنتا ہے ہمارے یہاں لسانیات کو توجہ نہ دینے سے؟ میرے خیال میں ہم تعلق قائم کرنا چاہیں تو ضرور ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی علم تنہا نہیں رہتا، اور ہر علم دوسرے علم کو مستفید کرتا ہے، فائدے پہنچاتا ہے. تو اس طرح سے یہ تو بات ہے. لیکن اگر آپ سیاسی تناظر میں اس کو دیکھیں تو اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے کہ جس کی طرف آپ توجہ دینا چاہیں. تو یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ لسانیات کو بہرحال کسی سمت میں بھی وہ اہمیت نہیں دی گئی کہ جو اس کو دی جانی چاہیے تھی، چاہے وہ کالونیل دور ہو یا اس کے بعد یا پوسٹ کلونیل ایج ہو یا آج. جی ہاں، جی آج کل بھی. اچھا ڈاکٹر بی بی امینہ، یہ بتائیے، ابھی آپ کی کتاب بھی آئی ہے لسانیات کے حوالے سے، جو آپ اور آپ کے دوسرے کولیگز نے مل کر مرتب کی ہے. تو اسی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس کتاب کو مرتب کرنے کا خیال کس ضرورت کے تحت آیا؟ بہت شکریہ مبین مرزا صاحب. آپ نے ابھی کتاب کا ذکر کیا کہ وہ لسانیات ایک جامع تعارف آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے ہی وہ شائع ہوئی ہے. یہ اسی وجہ سے جس کی طرف عقیل صاحب نے اشارہ کیا کہ ہمارے ہاں 2-3 طرح کے مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ لسانیات کی طرف توجہ نہیں دی گئی، دوسری یہ کہ لسانیات کا نام بھی بعض لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. اب ایک ایسی بات ہے جو بالکل میرے سامنے کی ہے کہ میری ایک طالبہ ہیں، میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، ایم فل کا تھیسس ہے راولپنڈی اسلام آباد کی جامعات میں لسانیات پہ جو کام ہوا ہے اس کی جمع آوری کا، وضاحتی کتابیات بنا رہی. تو پہلے اس میں یہ جو ہمارے بی او ایف اور بورڈ آف اسٹڈیز فیکلٹی ہوتی ہے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اس قسم کے کام نہیں ہونے چاہیے، اور یہ کوئی تحقیقی کام نہیں ہے، حالانکہ ایک سروے ہے اور آپ نے اس کو جمع کرنا ہے. دوسرا یہ کہ جب وہ لڑکی گئی راولپنڈی کے ایک کالج میں، تو وہاں جا کے اس نے کسی استاد سے پوچھا اردو کے کہ یہاں پر لسانیات پر کام ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، یہ کون سا علم ہے؟ تو انہوں نے کہا لسانیات. تو دوسرے استاد نے کہا یہ اسلامیات میں ماسٹرز کر رہی ہیں، تو یہ لسانیات. یعنی اس طرح ہمارے لیے یہ ہنسی کی بات ہے، لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر لسانیات اور اسلامیات میں فرق نہیں کیا جا رہا تو اس قسم کی صورتحال تھی. اور ہمارے ہاں لوگوں کو شوق بھی نہیں، کیونکہ اس کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی، تو وہ نہیں. تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوا جب ہماری صدر شعبہ انہوں نے ڈاکٹر نجیب عارف صاحبہ کا ذکر میں بطور خاص کرنا چاہوں گی، وہ اس کتاب کی محرک کے اول ہیں. انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ لسانیات پر ایک ایسی جامع کتاب آئے جو اس سے قبل کہیں موجود نہ ہو، کیونکہ اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. میں یہ نہیں کہتی کہ لسانیات کے موضوع پر کتابیں نہیں ہیں، اس سے پہلے لسانیات کے موضوع پر بہت کام ہوا ہے، لیکن ہمیں کام کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کام کس حد تک طلباء کے لیے اور پڑھنے والوں کے لیے مفید ہے، اور اس میں حوالہ جات. بعض لوگ کسی بھی بات کا حوالہ دیتے ہیں یا کسی ایک چیز کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس کا حوالہ موجود نہیں ہوتا، کسی اور کی بات ترجمہ کر کے منوعاً اپنی کتاب میں شامل کر لی جاتی ہے. تو ہم نے ان سب چیزوں سے کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب کو مرتب کیا. اور یہ ہماری پہلی جو آپ نے مقصد اس کا پوچھا کہ کیوں یہ مرتب کی گئی، تو وہ اسی وجہ سے کہ اس کو لسانیات کے اوپر کوئی مواد تو مل جاتا ہے، لیکن ایک مستند مواد نہیں ملتا جو حوالہ جات کے ساتھ ہو اور جس کے بارے میں آپ اعتماد سے بات کر سکیں کہ یہ بالکل اس میں درست معلومات دی گئی ہیں. صحیح. اچھا، یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ
اسی کتاب پر ڈاکٹر رؤف پاریک نے جو اس کی کتاب کی بیک پر رائے دی ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ لسانیات کا آغاز تو امیر خسرو کے زمانے ہی میں محسوس کر لیا گیا تھا کہ ہونا چاہیے اور ہوا تھا، اور غرۃ الکمال کا حوالہ بھی اس میں موجود ہے۔ تو یہ بات خود ہمارے اساتذہ کے اندر کیوں محسوس نہیں کی گئی، اور اس پر باضابطہ کام کرنے کی ضرورت پچھلے 60-70 برسوں میں کیوں نہیں کی گئی کہ اگر یہ اتنا اہم شعبہ ہے تو اس کی طرف توجہ دلانے والے لوگ بھی تو ہمارے یہاں پیدا ہوتے رہے ہیں نا، جنہوں نے کام کیا ہے۔ تو یہ ضرورت علمی سطح پر اس طرح کیوں نہیں محسوس کی گئی، اور اس میں کام کرنے کی جو گنجائش تھی وہ اب تک اتنی کیوں باقی رہی ہے کہ اب آ کے ہمارے پاس اتنے برسوں میں کوئی ایک آدھ اتھینٹک کتاب مرتب ہو رہی ہے، وہ بھی ابتدائی نوعیت کے کاموں کا احاطہ کر رہی ہے۔ جی سر، میں یہاں بھی عقیل صاحب کی بات سے ہی آغاز کرنا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ صورتحال کچھ خوشکن نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو اس کے بابت علم بھی نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو اسلامیات اور لسانیات کا حوالہ دیا، اور ہمارے ہاں کہیں اگر لسانیات کی تعلیم کو رواج دیا بھی جائے، اگر وہ سیاسی جو وجوہات آپ کہہ رہے تھے، میرے خیال ہے کہ اس میں وہ بھی ہیں، کیونکہ ہمارے ایک ماہر لسانیات کہتے ہیں کہ اگر اس وقت دنیا میں جس قوم کے پاس ماہرین لسانیات کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی وہ قوم اتنی ہی ترقی یافتہ ہوگی۔ تو آپ دنیا بھر کی اقوام دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ترقی یافتہ ہیں اور ان میں آپ ماہرین لسانیات، کیونکہ یہ اب باتوں کی جنگ کا زمانہ ہے، یہ اوزار سے جنگ یہاں پر نہیں ہو سکتی۔ تو اب اگر آپ کسی کے ارادے پہلے سے ہی بھانپ لیں کرٹیکل ڈسکورس انالیسس کے تحت، اور تو اس کے لیے لسانیات کا علم بہت ضروری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں اس کو پنپنے نہیں دیا جاتا اس علم کو، کہ کہیں اگر کوئی ایک شعبہ کھل بھی جاتا ہے تو وہ فوراً بند ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے اردو زبان آج تک قومی زبان کہلانے کے باوجود ہماری سرکاری زبان نہیں بن سکی، اور اس کے حالانکہ آرڈرز بھی آ گئے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بھی زیادہ ہی ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اور اس کا آغاز ہمیں جامعات کی سطح پر انفرادی کوششوں سے کرنا ہوگا۔ جیسے کہ اب اگر میں اپنی یونیورسٹی کا حوالہ دوں تو ہمارے ہاں بی ایس لنگوسٹکس، ایم ایس لنگوسٹکس اور پی ایچ ڈی لنگوسٹکس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ابھی حال ہی میں ہم نے ایک پروپوزل جمع کروایا ہے لسانیات کے ایک الگ شعبے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ابھی تک ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں لسانیات کا ایک الگ شعبہ ہو، لیکن اب ہم کوشش کر رہے ہیں، اور امید ہے جس طرح ہم نے بی ایس، ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے لیول پر نصابات ترتیب دیے اور ہم نے اس ڈگری کو جاری کیا، اور باقی یونیورسٹیز نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمارے سلیبسز لیے، تو امید ہے کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں لسانیات کا شعبہ، تو اس کی بنیاد پر بھی آگے مزید شعبے کھلنے کا امکان ہے۔ چلیے، یہ تو بہت ہی امید افزا صورتحال کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ورنہ اب تک تو منظر جو تھا وہ اسی طرح کا نظر آ رہا تھا کہ سنتا جا شرماتا جا، لیکن اب چلیے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے برسوں میں کچھ ایسے کام ہوں جو لنگوسٹکس کے سلسلے میں اور لیکسوگرافی کے سلسلے میں ہوں، اور اس صورتحال کو جو 5th جنریشن وار کی صورتحال پوری دنیا میں ہے، اور خاص طور پر ایسے ممالک میں جہاں پر کوئی ایک تہذیب موجود ہے اور اس تہذیب کا کوئی ضابطۂ اخلاق موجود ہے، وہاں اس 5th جنریشن وار کی صورتحال جو ہے وہ سب سے زیادہ گمبھیر ہوتی ہوئی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور خود ہم ایسا ہی ایک خطہ اور ایسی ہی ایک قوم ہیں، اور ہمارے ہاں یہ جو 5th جنریشن وار ہے اس کی مختلف صورتیں جو ہیں، اس میں ایک صورت یہ آئیڈیلز کی یا آئیڈیالوجی کی جنگ کی بھی ہے، اور اس میں اگر کوئی مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہمارے ادیب شاعر تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود ہمارے لغت نویس بھی ہیں اور لسانیات سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے یہاں اس وقت جو لغت نویسی کا کام ہے وہ کس نہج پہ ہو رہا ہے؟ جناب، جو بات ابھی لسانیات کے تعلق سے ہو رہی تھی، اور اس میں میں نے کہا تھا کہ صورتحال خوشائند نہیں ہے، لیکن لغت نویسی کے معاملے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں لغت اچھی سے اچھی بھی موجود ہے، اور سطحی اور سرسری لغات بھی موجود ہیں، اور ایک اس کی طویل تاریخ ہے۔ تو ہمارے ہاں لغت نویسی پر بہت اچھا کام ہوا، اور اس کی ایک واضح مثال اردو لغت بورڈ جو کراچی میں ہے، اس نے جو لغت بنائی ہے 22 جلدوں میں، وہ واقعی ایک معیاری لغت ہے۔
कमज़ोरियाँ उसमें भी मौजूद हैं, कमी उसमें भी मौजूद है, उसमें भी इजाफ़ों की और तसीह की ज़रूरत मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद अब तक जितने भी लुग़ात मुरतब हुई हैं, चाहे वो पिछली सदियों में हुई हों, लेकिन उसके बाद में ऐसी कोई लुग़त नहीं है कि जिसके बारे में हम ये कह सकें कि वो बहुत साइंटिफिक और बहुत उम्दा लुग़त है। लेकिन फिर भी उसकी कमी को बड़ी हद तक ये जो 22 जिल्दों वाली उर्दू लुग़त है, ये उसको पूरा करती है और ये काबिल इत्मीनान है कि जैसा तैसा भी कोई काम हो वो हो गया है। हमारे यहाँ इनफरादी तौर पर जिन अफराद ने काम किया है लुग़त नवीसी में, उनमें भी काबिल क़द्र मिसालें मौजूद हैं इनफरादी तौर पर भी। और कुछ इदारे हैं जैसे अंजुमन तरक्की उर्दू है, उसने जो लुग़ात तैयार की थी वो अपनी जगह बेहतर थी। और कौमी कौंसिल बराए यानी भारत में जो है वो उसने भी काम किए, और फिर पाकिस्तान में मज़ीद और भी काम हुए हैं लुग़त। और ऐसा भी है कि इनफरादी तौर पर लोगों ने लुग़ात तैयार तो की, लेकिन उनकी शोहरत ना हो सकी और वो दबी रह गई। तो बहरहाल ये भी एक काम है कि फिर भी जुज़वी तौर पर इनफरादी तौर पर बाज़ कोशिशें उसमें हुई हैं, वो बहुत अच्छी भी हैं। और इसमें बाज़ ऐसी यानी जैसे नूरुल लुग़ात है या फ़रंग आसफ़िया है, ये फ़र्द वाहिद की कोशिश हैं, लेकिन बहुत आला दर्जे की कोशिशें हैं और लायक क़द्र भी हैं। फिर भी बहरहाल ये जो उर्दू लुग़त 22 जिल्दों में मुरतब हुई है, चंद कमज़ोरियों के बावजूद भी वो बेहतरीन लुग़त है। और ऐसी लुग़त है कि जिसको हम दुनिया की तरक्की याफ़्ता ज़ुबानों में जो लुग़ात बनी हैं, तैयार हुई हैं, उनके मुकाबिल हम इसको पेश कर सकते हैं। और यानी एहसास कमतरी हमें इसके ताल्लुक़ से होना नहीं चाहिए, और ऐसा है भी नहीं। तो जो इनफरादी कोशिशें हमारे यहाँ हुई हैं, हम यानी 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी में, वो बहुत लायक क़द्र हैं। और उसके साथ साथ ये जो इज्तिमाई कोशिशें हुई हैं, ये भी अपनी जगह बहुत आला दर्जे की हैं। तो इस तरह से एक मैंने अभी किसी ने PhD का एक थीसिस किया है, जो उसको मुझे देखने का मौका मिला, और उसमें जो बहुत काबिल तारीफ़ है, या उसको देखकर जो मुझे खुशी हुई कि किसी लड़की ने ये काम किया है, किसी पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी में है, और उसने जो लुग़ात को सामने रखा है अपने, उनका जायज़ा लिया है, कुछ मुतालियात भी उसके अंदर नज़र आ जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि उस लुग़त उस काम में, उस थीसिस में कुछ ऐसी लुग़ात भी हैं और उनके बारे में जो राय दी है मेरे इल्म में नहीं थी। हालांकि दिलचस्पी मुझे रही है और मैं देखता रहा हूँ, लेकिन फिर भी उस थीसिस में जो लुग़ात हैं और उसके बारे में जिस तरह इर्तिक़ाई नोयत का काम हुआ है, वो बहुत खुशी की बात हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं अफसोस कि शायद उसका नाम मैं भूल भी रहा हूँ, चोरिया मैं जो भी नाम लूँगा शायद वो पूरा ना हो। जी नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी बात इस पहलू से भी है कि नए लोगों में जो लोग सामने आ रहे हैं, जो नए तलबा हमारे सामने आ रहे हैं, उन्हें लुग़त के मौजू से दिलचस्पी है और वो उस पर अपने रिसर्च पेपर्स कर रहे हैं। जी। अच्छा, बीबी अमीना साहब, ये बताइए कि आपकी यूनिवर्सिटी में और ख़ुद आपके शोबे के लोगों में लुग़त के हवाले से जो सूरत हाल हमारी है, और ख़ास तौर पर मुक़्तदरा जैसा इदारा, जो एक बहुत बड़ा इदारा था, लेकिन अब उसको एक ज़ैली इदारा बना दिया गया है और मिनिस्ट्री के अंडर दे दिया गया है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि लुग़त के काम में असातिज़ा का क्या रोल हो सकता है? मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि लुग़त नवीसी से मुतल्लिक़ एक मज़मून को लाज़मी हैसियत देकर उसे BS से पढ़ाना चाहिए, पहला काम। क्योंकि अगर उन्हें पता नहीं होगा तो वो उसके ऊपर काम कैसे करेंगे। और उसमें भी जो उसके मशमूलात आप तरतीब दें उस कोर्स के, उसमें जदीद उसूल लुग़त नवीसी को भी लाज़मी शामिल किया जाए। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि जब भी कोई कोर्स तरतीब दिया जाता है, उसमें लुग़ात का तारुफ़ आप शामिल कर देते हैं, तो वो सबको पता है कि अगर फ़रंग तलफ़्फ़ुज़ है, शानुल हक़ हक़ीक़ी मुरतब करदा है, उसकी खुसूसियात क्या हैं, इसी से मुतल्लिक़ होता है हमारा कोई भी निसाब। लेकिन मेरा ख़्याल है कि पहले आप उन्हें बताएं कि लुग़त क्या है, फिर लुग़त के साथ बहुत से दूसरे काम भी हैं जो रेफरेंस वर्क का दर्जा रखते हैं, जैसे कि इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं या आप इशारिया साजी है, तो उसमें आप उनको फ़र्क बताएं। जब ये फ़र्क वाज़े होगा, ये तफ़रीक वाज़े होगी, उसके बाद आप उन्हें उसूल बताएं कि इसके मुरतब करने के उसूल क्या हैं, और इसको एक अमली नौइयत का कोर्स
میرا خیال ہے ڈیزائن کرنا چاہیے. یعنی پہلے آپ انہیں چیزیں بتائیں, اس کی ہسٹری بتائیں, پھر انہیں اصول بتائیں, پھر ان اصولوں کو عمل کرنے کا طریقہ بھی بتائیں. یعنی اسائنمنٹ کے طور پر بھی آپ یہ دے سکتے ہیں کہ وہ کوئی 10 الفاظ کی کوئی لغت تیار کر کے لائیں اس پیٹرن پر, ان اصولوں پر, تاکہ ان کی پریکٹس ہو سکے. تو میرا خیال ہے تبھی ہمارے ہاں کچھ صورتحال بہتر ہو سکے گی کہ ایسے لوگ نکلیں گے جو روایت سے بھی واقف ہوں گے اور جو پریکٹیکل کام کا تجربہ بھی رکھیں گے. پھر جب ایسے لوگ اداروں میں جائیں گے, مقتدرہ قومی زبان یا اردو سائنس بورڈ, اردو لغت بورڈ, تو وہ وہاں جو کام کریں گے وہ بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد بھی ہوگا اور مستند بھی بہتر بھی ہوگا, بہتر بھی ہوگا. اچھا, ہمارے زمانے میں جب ہم نے طالب علمی کا زمانہ جو ہے اس میں اپنے نصاب کے ساتھ دوسری کتابیں پڑھنا شروع کی, تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے گھر میں لغات جو تھی وہ اسی زمانے سے ہمیں نظر آنے لگیں اور ہم دیکھا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. اور کوئی لفظ, اجنبی لفظ جب آتا تھا تو اس میں کبھی والدہ سے دریافت کیا یا کبھی ابو سے دریافت کیا, تو وہ اس بات کی تحریک دیتے تھے کہ میاں لغت کھول کے دیکھیے, اس میں آپ کو وہ لفظ بھی ملے گا اور اس لفظ کو استعمال کرنے کا قرینہ بھی آپ کو اس میں اور مثالوں سے واضح ہوگا. اچھا, ہمارے ہاں جو لغات اس سے پہلے خاص طور سے 19ویں صدی میں لکھی گئی ہیں اور 20ویں صدی تک جو لغات ہمارے یہاں زیادہ رائج رہی ہیں, ان میں بیشتر لغات وہ ہیں جو صرف لغت کا کام نہیں کرتی بلکہ تھسارس کا کام کرتے ہیں. جیسے فرنگ آصفیہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, جیسے نور اللغات اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے, تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لغت مرتب کرنے والوں کے ذہن میں یہ بات شروع سے بہت واضح تھی کہ ہم اپنی زبان کو اپنے تہذیب کے زندہ حوالوں کے ساتھ لے کے چلیں گے تو زبان بھی نہ صرف یہ کہ زیادہ فعال اور زندہ رہے گی بلکہ تہذیب کے نقوش بھی محفوظ ہوں گے. آپ یہ بتائیے کہ آج آپ یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں اور اپنے دیکھتی ہیں, طلبہ میں لغت دیکھنے کا شوق کیسا نظر آتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری آج کی جو نسل ہے, نوجوان نسل جو ہمارے پاس آ رہی ہے BS لیول سے, انہیں لغت دیکھنا ہی نہیں آتا. پہلے انہیں یہ بتایا جاتا ہے, انہیں لے کے جایا جاتا ہے اور کتب خانے لے جاتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں یہ لغت ہے اور آپ اس کو, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ لغت دیکھنے سے ناواقف ہیں, دوسرا یہ کہ اگر کسی لفظ کا انہیں مطلب جاننا ہو تو وہ فوری طور پر اپنے کسی استاد کو میسج کرتے ہیں یا پھر اپنے ساتھی سے پوچھ لیتے ہیں, اور ان کے نزدیک یہ بات زیادہ مستند ہوتی ہے. آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ پہلے والدین بھی یہ تحریک دیتے تھے کہ وہ لغت کھولیں, اس میں سے معنی دیکھیں, اس قسم کی تو صورتحال ہے نہیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ سوشل میڈیا اور یہ جو موبائل فونز, اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو اس کے لیے میں یہ تو مسائل ہیں جو آج کل ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے طلبہ کی. اس کے حوالے سے میں یہاں پہ اس فورم پہ ایک چیز بتانا چاہتی ہوں. جیسے عقیل صاحب نے اردو زبان و ادب کی سب سے بڑی لغت کی طرف اشارہ کیا, اردو لغت تاریخی اصول پر. بلا شبہ یہ جدید اصول لغت نویسی کے مطابق مرتب کی گئی اردو زبان کی پہلی اور دنیا کی تیسری بڑی لغت ہے. اس لغت کی اہمیت ہی یہی ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم اپنی زبان کو دنیا کی 2 بڑی زبانوں جرمن اور انگریزی کے صف میں لا کھڑا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, کیونکہ اس طرح کی لغت ان دونوں زبانوں کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. تو ہمارے طلباء کے لیے میں یہ کہہ سکتی ہوں, جیسے یہاں پر بھی مجھے نوجوانوں کی تعداد نظر آ رہی ہے, کہ udb.gov.pk, میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں, udb.gov.pk, اس پہ آپ جائیں, آپ کو آن لائن بھی یہ لغت مل جاتی ہے اور اس کی ایپ بھی دستیاب ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کسی اور سے پوچھیں یا کسی شخص, یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے استاد نے یہ پڑھایا تھا, میں استاد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جو لغت میں ہوگا وہ مثالوں کے ساتھ ہوگا, وہ اس میں 2 طرح کے تلفظ بھی دیے ہیں. اگر ایک تلفظ غلط بھی ہوگا, دوسرا آپ کی رہنمائی کرے گا, یا ایک تلفظ کو پڑھنے میں دقت ہے تو اس لغت سے آپ کام لے سکتے ہیں. یہ آن لائن بھی دستیاب ہے, اس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے, اس میں سے اپنے معنی دیکھیے. تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے ہم زیادہ طلبہ کو اس طرف راغب کر سکتے ہیں. میں خود بھی بورڈ پہ اس کا URL لکھ کے ان کو اس طرف, ان کی جانب اس کی طرف توجہ ان کی مبذول کرواتی ہوں, تاکہ وہ آئندہ غلطی نہ کریں اور لغت دیکھنے کا, اگر آپ نے موبائل ہی استعمال کرنا ہے تو پھر اس طرح استعمال کریں. صحیح. اچھا, معین الدین عقیل صاحب یہ فرمائیے کہ اس صورتحال میں جو اس وقت ہمیں درپیش ہے, اپنے زبان کے حوالے سے بھی, ادب کے حوالے سے بھی, لسانیات کے حوالے سے بھی,
اس میں ایک عام آدمی کا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ وہ زبان اور لسانیات کے حوالے سے اپنی کوئی ذمہ داری محسوس کرے، اور اس میں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اور آپ کے شعبے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح کوآپریٹ کر سکتا ہے، کس طرح اپنا کوئی فعال کردار اس میں ادا کر سکتا ہے؟ جناب، آپ اس طرح سوالات مجھ سے کر رہے ہیں کہ جس کا جواب دیتے ہوئے مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، حقیقت ہی ہے شاید یہی حقیقت ہے، اور ان کے ساتھ ہی ایسے سوالات ہیں، اور حقیقت یہ ہے جس کا ذکر ابھی یہ خود کر رہی تھیں کہ دنیا کی 3 جو بڑی لغات ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک لغت جس کا ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں، خود اس پر پی ایچ ڈی کا کام انہی کا ہے، اور انہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ اس لغت کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی معلومات یہ دے سکتی تھیں اور دینا جو چاہیے تھا وہ انہوں نے دی ہیں۔ یہ بہت خوش کن بات۔ پھر آپ نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا نوجوانوں کے حوالے سے۔ جی جناب، صورتحال ایسی ہے کہ نوجوانوں سے ہمیں کوئی خوش کن صورتحال نہیں ملتی، نظر نہیں آتی۔ آپ تو نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں یا میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ میں بھی لغت نویسی کا کوئی شوق نہیں ہے، اور لغت کو استعمال کرنا اور لغت سے فائدے اٹھانا یہ ہمارے اساتذہ سے بھی دور ہے۔ یہ عمل بہت مایوس کن صورتحال ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تعلیمی ماحول میں، تعلیمی دنیا میں جو زوال ہے، اس زوال کا ایک بہت بڑا سبب اساتذہ ہیں ہمارے، کہ جو اہل ہونے چاہیے ویسی اہلیت ان میں نہیں ہے، کیونکہ سفارشی زیادہ تر ہوتے ہیں، اور سفارشوں کے بنیاد پر، زور اور اثر کی بنیاد پر وہ تعلیمی اداروں سے منسلک ہو جاتے ہیں، اور جو فرض ان کا ہے وہ فرض ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اب چونکہ خود ان میں اہلیت نہیں تو وہ طالب علموں میں کیا اہلیت پیدا کریں گے؟ یہ بنیادی بات ہے۔ یعنی میری ساری زندگی جو عملی زندگی ہے وہ تعلیمی دنیا میں گزری ہے، علمی دنیا میں گزری ہے، یونیورسٹیوں میں گزری ہے، اور میں اپنے اطراف جو دیکھتا تھا کبھی مجھے خوشی میسر نہیں آئی، سوائے ایک آدھ کے جتنے بھی اساتذہ ہوتے تھے شعبے میں، اگر 10 ہیں تو ان میں سے 1-2 مشکل سے ایسے اساتذہ ہیں کہ جن کو وہاں ہونا چاہیے تھا، باقی 7-8 جو ہیں وہ انہیں یونیورسٹی میں یا شعبے میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ ایسا ہے، یعنی یہ رائے تو میں تحریری طور پر بھی دیتا رہا ہوں۔ تو یہ بات بہت مایوس کن ہے کہ ہمارے ہاں اساتذہ اگر بہتر ہو جائیں تو تعلیمی نظام بہتر ہوگا، اور نصاب چاہے جیسا بھی ہو، لیکن اگر اساتذہ اس لائق نہیں ہیں کہ اس سرسری اور سطحی نصاب کو بھی بہتر طور پر پڑھا سکیں تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہی صورت حال ہمارے یہاں ہے کہ اس کے لیے ایک سنجیدگی کے ساتھ قومی سطح پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، فائدہ مند بنا سکتے ہیں، اور کس طرح سے یہ چیزیں بن سکتی ہیں تو پھر ہم کس طرح فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، اس طرف سے ہماری توجہات بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تعلیمی زندگی میں اور جو ذمہ دار ہیں تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کے یا چلانے کے، ان میں کوئی شعور نہیں ہے تعلیمی زندگی کو بہتر بنانے کا یا نصاب کو بہتر بنانے کا یا اس پر عمل پیرا ہونے کا۔ یہ کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے ہمارے یہاں، نہ سنجیدگی سے سوچا جاتا ہے، نہ نصاب بنایا جاتا ہے، نہ اس کو بنانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے، یہ مایوسی کی بات ہے۔ اب جس طرح سے ایک کتاب انہوں نے مرتب کی ہے لغات کے تعلق سے یا لسانیات کے تعلق سے، یہ اس وجہ سے انہوں نے مرتب کی کہ ان کے جو استاد ہیں یعنی صدر شعبہ ہیں ڈاکٹر نجیبہ عارف، وہ خود لائق ہیں اور مخلص ہیں، سنجیدہ ہیں، اس وجہ سے انہوں نے خود بھی بہت اعلیٰ درجے کے کام کیے ہیں اور مسلسل کرتی رہتی، اور پھر ایسے شاگرد بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایسے اساتذہ اب نہیں ملتے، عام طور پر مشکل سے کہیں 1-2 اکا دکا نظر آتے ہیں، لیکن یہ ہے سب سے بڑی جو ہماری بدقسمتی ہے وہ یہ کہ ہمارا تعلیمی زندگی کا جو نظام ہے وہ بہت ہی غیر مربوط ہے اور غیر معیاری ہے، اور اس میں اساتذہ کو جس طرح سے ہونا چاہیے وہ ایسے نہیں آتے، اور لینے کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کی جاتی۔ وہاں سب سفارشیں ہوتی ہیں اور زور اور اثر ہوتا ہے یا سیاسی دباؤ ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ گو کہ اس گفتگو میں کچھ چیزیں پریشان کرنے والی اور اداس کر دینے والی بھی رہی ہیں، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمیں ان سوالوں کا سامنا کرنا چاہیے، اور جب تک ہمارے ہاں
ڈاکٹر معین الدین عقیل، نجیبہ عارف، ڈاکٹر ضیاء الحسن اور ڈاکٹر بی بی امینہ جیسے لوگ موجود ہیں، تو یہ ہمیں احساس دلاتے رہیں گے کہ ہمیں کام کرنا ہے اور ہماری توجہ کے مستحق شعبے کون سے ہیں. اور جب تک یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی اصلاح کا عمل بھی ضرور شروع کر لیں گے. اچھا، بیچ میں ایک بات میں عرض کر دوں ذرا سی اب دیکھیے، جو موضوع ہمارا ہے لسانیات ہے اور لغت ہے. یہ جو 2 دن 3 دن سے تقریبات ہو رہی ہیں، اس میں کس پروگرام کو کتنا وقت دیا گیا اور سب سے کم وقت شاید اسی پروگرام کو ہے نا. یہ بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہمیں جو کچھ کہنا چاہیے مزید وہ نہیں کہہ سکتے. ہو رہی ہے، بہت خوشی کی بات ہے جی کہ جی، آپ ایجوکیشن پر ہو رہی ہے. بالکل آپ نے لیکن درست فرمایا ڈاکٹر صاحب. امید ہے کہ انتظامیہ تک آپ کی بات، آپ کی آواز ضرور پہنچ گئی ہوگی، اور اگلی بار اس طرح کے پروگرام نہ صرف ایک سے زیادہ ہوں گے بلکہ ان کا وقت بھی زیادہ رکھا جائے گا. ہونا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ.